کہ شیعہ بھی دو قسم کے ہیں، ایک شیعہ وہ ہیں جو عمرانی ہیں، دوسرے وہ ہیں جو سفیانی ہیں۔ عمرانی وہ ہیں جو علی کو مانتے ہیں، سفیانی وہ ہیں جو علی کو سوچتے ہیں۔ جو آل محمد کو مانے وہ عمرانی ہوتا ہے، جو سوچے بولو سفیانی ہوتا ہے، کیونکہ سندھ کی سرزمین ملنگوں کی سرزمین ہے۔ جتنے اس علاقہ کے اندر بسنے والے شیعہ یا سنی محبان اہل بیت ہیں، وہ ملنگوں کے دامن سے وابستہ ہے کہ نہیں؟ ایسی بات ہے نا، تو پھر بولنے کی کوشش کرنا، کیونکہ میں بذات خود ملنگ ہوں اور ملنگوں کی وکالت کرنا چاہتا ہوں اور دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ آل محمد سوچنے کے لیے نہیں، ماننے کے لیے۔ جو آل محمد کو سوچے وہ ملا بنتا ہے، جو مان لے وہ ملنگ بنتا ہے۔ مجھے دیا تو گھنٹہ گیا ہے کہ آپ نے گھنٹہ پڑھنا ہے، لیکن درے 14 پہ آیا ہوں، 14 منٹ ہی میرے لیے کافی کہ بلا خطابت نہیں منوانی، ذاکری نہیں منوانی، بنو امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ملا کی دکان بند کروانی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، ماننے والا ملنگ ہوتا ہے، سوچنے والا تھوڑا سا بولو یار میرے ساتھ، ملا ہوتا ہے۔ اور ملنگ جو ہوتا ہے وہ فساد نہیں کرواتا، ملنگ امن کا دائی ہوتا ہے، ملا فساد کا دائی ہوتا ہے۔ یہ نزدیک ہی تمہارے شاہ شمس ہے، حضرت شاہ شمس تبریز علیہ رحمہ کا دربار ملتان پہ ہے۔ حضرت مولانا روم نے مولوی کا تعارف کروایا تھا، میں ملا کا تعارف نہیں کروا رہا، میں مولوی اور ملا بتانا چاہتا ہوں۔ مولوی اور ہوتا ہے، ملا اور ہوتا ہے۔ مولوی اسے کہتے ہیں، مولوی اسے کہتے ہیں جس کے بارے میں مولانا روم کہتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد، مولا روم تا غلام شاہ شمس تبریزی نہ شد۔ اور ملنگ وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد، در فسادو در فسادو در فساد۔ ملا ہمیشہ سوچ میں پڑا رہتا ہے، ملنگ مان جاتا ہے۔ میرے چپ سامعین، ماننے والا تر جاتا ہے، سوچنے والا مر جاتا ہے۔ سوچنے والا آل محمد کو شیعہ سوچے گا تو گناہگار ہے، سنی سوچے گا تو گناہگار ہے۔ یہ سوچنے کے لیے ہے ہی نہیں، یہ ماننے کے لیے۔ میرے بھائی، جو آل محمد کو سوچے وہ سفیان بنتا ہے، جو مان لے سلیمان بنتا ہے۔ یہی بات ہے کہ دنیا آل محمد کو سوچنے بیٹھ گئی اور برباد ہو گئی۔ میرے چوپ سامعین، اگر آل محمد کو سوچنے بیٹھ جاؤ گے تو مر جاؤ گے، مان لو گے تو تر جاؤ گے۔ سوچتا ہے ملا، مرتے مرتے مر جاتا ہے، مانتا ہے ملنگ، مانتے مانتے تر جاتا ہے۔ یہی تو فرق ہے ملا اور ملنگ میں۔ جو آل محمد کو سوچے منیر صاحب وہ ہوتا ہے ملا، جو مانے وہ ہوتا ہے ملنگ۔ یہی تو فرق ہے ملنگ میں اور ملا میں۔ ملنگ جو ہوتا ہے اس کا مقام ملا سے وراء الورا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملا جنت بتاتا ہے، ملنگ پاؤں کے ساتھ بنا کے فراخ۔ تم لوگوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے اہل سنت کا خطیب ہونے کے ناطے سنی بھائیوں عرض کر رہا ہوں، نماز کے بارے میں بحث کر لینا، روزے کے بارے میں بحث کر لینا، حج کے مسائل پہ بحث کر لینا، نوافل کے بارے میں بحث کر لینا، ان مسائل کو ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھ کے سوچتے رہنا، لیکن آل محمد کو بیٹھ کے سوچنا نا۔ کون سوچے گا آل محمد کو؟ کس کی مجال ہے جو اس گھر کو سوچ سکے؟ کس کی جرت ہے جو اس گھر کے مقام کا اندازہ لگا سکے؟ سنی بھائیوں، 4 اماموں میں سے امام شافعی ہے،
جو سوچتے 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 مر گئے. کہتے ہیں میں آج تک سوچتا رہا, مجھے پتا نہیں چلا کہ مجھے رزق اللہ دیتا ہے کہ علی دیتا ہے. مجھے رزق اللہ دیتا ہے کہ جملہ سننا, مجھے رزق اللہ دیتا ہے کہ علی دیتا ہے. مجھے رزق اللہ دیتا ہے کہ علی دیتا ہے. سوچنے والی بات نہیں. فقہ کا امام شافعی علی کو سوچتا رہا, علی سمجھ میں نہیں آیا, اور جب علی امام شافعی کی سمجھ میں نہیں آیا تو دو ٹلے کا ملا بڑے بھائی کی قمیض پہن کے چھوٹے بھائی کی شلوار پہن کے ابو طالب کو کیسے سوچ لے گا. حضرت امام شافعی کی سمجھ میں علی نہیں آیا, ملا کی سمجھ میں ابو طالب آ جائے گا. یہ میرا سوال ہے, اگر دل میں پسلی, اگر پسلی میں دل اور دل میں عشق علی ہے تو تھوڑا سا میرے ساتھ ہم سفر ہو کے چل, تجھے میں بتاؤں کہ عمران کسے کہتے ہیں. مجھے شہزادہ بھائی نے خصوصی طور پہ حکم کیا ہے کہ آج اپنے اہل سنت کے اوپر لگا ہوا ایک الزام دھو کے جانا ہے کہ شاید سنی حضرت ابو طالب کو نہیں مانتے. میں کہتا ہوں جو حضرت ابو طالب کو نہیں مانتا وہ اپنے باپ کا بیٹا ہی نہیں. تمہیں خوش کرنے کے لیے بات سچی ہے, جو نبی کے ماں باپ کو نہیں مانتا اس کا اپنا باپ ہوتا ہی کوئی نہیں. کون حضرت عمران؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ دامن وقت میں وقت کی قلت ہے, پڑھنے والی کافی ساری ملت ہے, اور میرے بعد پڑھنے والی شخصیت جناب قبلہ علامہ ناصر عباس نوتک صاحب, میرے بڑے محترم, بڑے معظم. میں تو ان ذاکروں کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں, جو مجھ سے کروڑ درجے اچھے ہیں. تشریف فرما ہے, میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا, بس کیونکہ عمرانی سنی ہوں اور وکالت عمران کر کے آپ سے اجازت چاہنے لگا ہوں. وکالت عمران میں کروں گا, آپ نے وکالت عمران سننے کی وکالت کرنی ہے, میں نے پڑھنے کی وکالت کرنی ہے. اہل تشریف بھائیوں, کوئی شیعہ خطیب, کوئی اہل سنت خطیب, کوئی خطیب ہو, اگر ممبر پہ آ کے کہے نا کہ میں آج حضرت ابو طالب کا ایمان پڑھوں گا, تو ایک مہربانی کیا کرو, اسے ممبر سے اتار کے باہر پھینک دیا کرو. کیونکہ ایمان ابو طالب نہیں ہے, شان ابو طالب ہے. کس کا ایمان پڑھو گے؟ جس کا اپنا بیٹا کلے ایمان ہے. مولانا مولا خدا سیدزادے کو سلامت تا قیامت رکھے. میں چپ سامعین, کل ایمان کا باپ ہے عمران. بنو امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے 2 ٹکا کے ملا نے انکار کیا ہے حضرت عمران کا. کہا جی ان کا کوئی مقام نہیں, ان کا کوئی مرتبہ نہیں. حالانکہ اسلام کے اندر چھوٹے سے بچے کا بھی مقام ہے. میری اس بات کی آپ لوگ تصدیق کریں گے اگر آپ کو تصدیق کرنا آتی ہے تو. اگر میں بات ٹھیک کروں تو آپ نے سر کو ایسے ایسے ہلانا ہے, اگر میں بات غلط کروں تو ایسے ایسے ہلانا ہے. اس میں ہنسنے والی بات نہیں, غلط پہ ایسے ایسے کرتے ہیں. فطرتن بات ہے نا, جہاں بندہ غلط کہہ رہا ہو بندہ ایسے ایسے کرتا ہے, جہاں صحیح کہہ رہا ہو ایسے کرتا ہے. جسے اللہ نے شٹاکی کی زبان دی ہے وہ نہیں بولنا چاہتا, کلو کا سر ہلا کے ایسے ایسے کہہ دیا. میرے چپ سامعین, ملا نے حضرت عمران کا انکار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ ان کا کوئی مقام نہیں دین اسلام کے اندر, دین محمدی کے اندر, دین بنو امیہ کے اندر نہیں, دین اسلام کے اندر جتنا مقام حضرت ابو طالب کا ہے نا, اتنا کسی اور کے باپ کا مقام نہیں.
اسلام نے تو چھوٹے سے بچے کو بھی مقام دیا ہے. تمہارے چھوٹے سے بچے جب دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، میرے آقا جانی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دو شخصیات ایسی ہیں، دو قومیں ایسی ہیں، دو لوگ ایسے ہیں، دو کردار ایسے ہیں جن کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. پہلے نمبر پہ وہ طالب علم جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے. دوسرا وہ میرا امتی جو حسین کے روزے کا طواف کرنے جاتا ہے. کل 1 کروڑ کا اجتماع تھا 20 سفر کو 1 کروڑ کا چیلم پہ. ہاں مولا کرے کہ میں بھی جاؤں، جتنے میری آنکھوں کے سامنے بیٹھے ہو آپ بھی جاؤ. اور جس طرح ارشاد سرداری گیا ہے نا ہمارا بھائی، اس طرح سارے جاؤ، بی بی کے روزے پہ سارے جاؤ، اور وہاں سے اگلا سفر جو حقیقت کا سفر ہے وہ شروع ہو جائے. میرے چپ سامعین، میری آنکھوں کے سامنے ہزاروں کا نہیں لاکھوں کا اجتماع ہے. تم نے اسلام کا مذاق اڑایا ابو طالب کا انکار کر کے. دو شخصیات ایسی ہیں، دو کردار ایسے ہیں جن کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. پتا چلا ملا کی یہ بات غلط ہے کہ حضرت عمران کا مقام نہیں، اس لیے کہ فرشتے جس کے پاؤں کے نیچے پر بچھائیں اسے طالب علم کہتے ہیں. طالب علم جن کی جوتیاں سیدھی کریں انہیں استاد کہتے ہیں. استاد جن کی جوتیاں سیدھی کریں انہیں عالم کہتے ہیں. عالم جن کا احترام کریں انہیں فقیہ کہتے ہیں. فقیہ جن کا احترام کریں انہیں مفتی کہتے ہیں. مفتی جن کا احترام کریں انہیں مجتہد کہتے ہیں. مجتہد جن کا احترام کریں انہیں راوی کہتے ہیں. راوی جن کا احترام کریں انہیں تبع تابعین کہتے ہیں. تبع تابعین جن کا احترام کریں انہیں صحابی کہتے ہیں. صحابی جن کا احترام کریں انہیں نبی کہتے ہیں. نبی جن کا احترام کریں انہیں پیغمبر کہتے ہیں. پیغمبر جن کا احترام کریں انہیں رسول کہتے ہیں. رسول جن کا احترام کریں اسے اللہ کے اولو العزم نبی کہتے ہیں. آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبی جس کا اٹھ کے احترام کرے اسے محمد کہتے ہیں. محمد جس کے لیے کھڑا ہو جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں. فاطمہ جس کی جوتی صاف کرے اس کو علی کہتے ہیں. علی جس کو چک کے سلام کرے اس کو ابو طالب کہتے ہیں. سلامت رہو. شیعہ تم نہیں بول رہے، تمہاری ماں کا شریف دودھ تمہارے زبانوں سے نکل کے باہر آ رہا ہے. سندھ کی دھرتی پہ علامہ عرفان حیدر آبدی صاحب کو سلام کر کے کہتا ہوں، وہ کہا کرتے تھے جب کوئی بوڑھا علی علی کرے اس کو چاہیے اپنی ماں کی قبر کو جا کے چومے جس نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے. ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ بزرگ علی کے نعرے لگا رہے ہیں. میرے جس کو علی جھک کے سلام کرے، جس کو علی جھک کے سلام کرے اس کو حضرت بسم اللہ اس کو حضرت ابو طالب کہتے ہیں. فرشتے جن کے پاؤں کے نیچے پر بچھائیں. میں مجلسوں میں جاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ ذاکر پڑھتے ہیں. میری بات سنیں، ذاکر پڑھتے ہیں اور عوام ان سے کہتی ہیں ول پڑھو. ٹھیک ہے نا، ذاکروں سے ول کی فرمائش ہو جاتی ہے، مولویوں سے ول کی فرمائش نہیں ہوتی. اور میں دیکھا ہے اکثر ذاکر جب ول پڑھتے ہیں تو جس نے فرمائش کی ہوتی وہی سمم بکمن بن کے بیٹھا ہوتا. جنہیں ملا سوچتے ہیں، سمجھتے نہیں، مانتے نہیں. اہل سنت بھائیوں اپنے عقیدے کی حفاظت کرو. یزیدیت کی بدبو تمہارے عقیدے کو چاٹ رہی ہے. آؤ اس مشن میں میرے ساتھ مل جاؤ.
कि सुन्नियों के ज़हनों में छुपा हुआ शदीद निकाल के बाहर फेंके। जब तुमसे कोई अहले सुन्नत भाइयों बहस करे कि हजरत इमरान ने कलमा नहीं पढ़ा, तो उसके साथ लड़ने की कोशिश ना करना, क्योंकि लड़ाई का फायदा नहीं। मैंने देखा है अक्सर बंदे लड़ने के बाद बुरखा पहन के भाग जाते हैं। अच्छा भाई, मिंबर की कसम, शदारा भाई इस बात को जानते हैं कि मैं रटी रटाई तकरीर नहीं करता। रटने से सूरह बकरा याद नहीं होती, तकरीर खा भी याद हो। रटी रटाई गुफ्तगू नहीं मैं करता। लड़ने का फायदा नहीं, बड़े इत्मीनान के साथ उससे गुफ्तगू शुनीद करो। उससे कहो चश्मे मारोशन दिले में शाद, हम तेरी बात मान लेते हैं। चल उस तेरी गुफ्तगू यहाँ पे अड़ी हुई है ना, तू जिद में आया हुआ है कि हजरत इमरान ने कलमा नहीं पढ़ा। कलमा बोलो नहीं, नकले कुफर कुफर ना बाशद। आप मुल्ला को समझाने के लिए ये बात कह रहे हैं। हालांकि क़य्यूनुल मतालिब फी शान अबू तालिब, अल्लामा साइम चिश्ती की लिखी हुई किताब, 2 जिल्दें हैं। एक किताब का कम अज कम 200 या 300 सफ़ा है। वो सारी की सारी इस बात में गवाह हैं कि जैसा कलमा अबू तालिब ने पढ़ा है ना, ऐसा कलमा किसी ने नहीं पढ़ा। मेरे चुप सामीन, जुमला सुन लेना, अगर कानों के रस्ते बात दिल पे जाके असर करे तो दुआ लाजमी करना, लेकिन ये दुआ बजरिया दाद मुझे दे देना जरूर, इसलिए कि मेरा अकीदा है कि दाद आपसे मिलती है, इमदाद मदीने और नजफ से मिलती है। हजरत अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। बनु उमैया के टुकड़ों पे पलने वाले मुल्ला की दुकान का शटर खुलता है और अंदर से पहली चीज जो सेल होने के लिए आती है वो बकवास होती है हजरत अबू तालिब के खिलाफ, जिसको वो गली कूचों में खड़े होकर करता है। सोचने वाली बात है, जिसका अपना बाप उसे ना माने वो अबू तालिब के ईमान में शक करता है। अगर कोई मुल्ला आपसे कहे हजरत अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, तो लड़ने वाली बात नहीं, झगड़ने वाली बात नहीं। लड़ना इसलिए नहीं कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि लड़ने का फायदा कोई नहीं। चुप करके उसके कान में नहीं, बल्कि ऐलान करके उससे कहना है, अच्छा हजरत अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, चल कोई बात नहीं, बता तेरे नबी का निकाह तो पढ़ा है ना। भाइयों को आज कुछ समझाने के लिए जिंदगी रही तो आपको फजाइल अली पे फिर बात सुनाऊंगा, मुकस्सरीन को भी नहीं छोड़ूंगा, नजदियों को भी नहीं छोड़ूंगा, और इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो जामे अली यूं छिलकाता रहूंगा। लेकिन एक बात सुन लेना, हजरत अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, तेरे नबी का निकाह। अगर हो सकता है तो कागज कलम लेके नौजवान मेरे ये जुमला लिख ले, अगर कागज कलम नहीं तो आलम ख्यालात के अंदर दिल की तख्ती में मेरा ये जुमला लिख ले, हजरत अबू तालिब ने आका का निकाह उस वक्त पढ़ा जब लोगों के निकाह नहीं होते थे। ओ मेरा अल्लाह, बड़े समझदार लोग बैठे हैं नारी। नहीं, 3 बंदे ऐसे हैं जो मेरे आंखों के सामने हैं जिनके चेहरों पे परेशानी है कि लोगों के निकाह नहीं होते थे। भाई वाकई ही निकाह नहीं होते थे, निकाह होते हैं शरीयत में। शरीयत थी नहीं, निकाह किसका होता? बाबा रिश्ते होते थे, निकाह नहीं होता था। किबला मौलाना मुनीर अहमद साहब सामराई साहब तशरीफ फरमाए, इस बात की तस्दीक करें। निकाह होता है शरीयत में, शरीयत तो थी नहीं। 2 बकौल मुल्ला के नबी 40 साल के बाद नबी बना। बकौल मुल्ला के, बकौल मलंग के नहीं। मलंग ऐसी बकवास नहीं करता, मलंग अली की वलायत का ऐलान करता है। मलंग जब कोई बात कहता है तो घड़े में मुंह दे के नहीं कहता, आलन कहता है, क्योंकि मलंग का अकीदा है कि मलंगों की ज़बानों पे कभी ताले नहीं होते। जहां नूरे वलायत
ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے. بڑے دربار میں میسم نے بتلایا یہ دنیا کو باطل سے جو ڈر جائے علی والے نہیں ہوتے. نکاح نہیں ہوتے تھے. نکاح نہیں ہوتے تھے. رشتے قبلہ سچی بات کر رہا ہوں. اچھا میرے اہل منبر دوستو, آپ بھی منبر پہ ہیں, میں بھی منبر پہ ہوں. اہل سنت ہوتے ہوئے یقین کر لو تو ٹھیک ہے, نہیں تو تاریخ کی کتابیں دکھانے کے لیے تیار ہوں کہ لوگوں کے رشتے ہوتے تھے لیکن کچھ گھروں کو رشتوں میں بھی اعتبار نہیں تھا. چپ کر کے سننا, چپ کر کے. اگر علی کسی معجزے کا نام ہے تو پسلی سے دل علی علی کرے گا تو زبان پہ بھی اس میں علی آ جائے گا. ہو سکتا ہے نہیں جس کی ماں نے اسے نام علی لے کے دودھ پلایا ہو وہ مجلس میں آ کے علی علی کرے گا.